بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 1 سے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب کی اور روشن قرآن کی۔ الکتاب سے مراد قرآن پاک، و قرآن مبین بیان کرنے والی اور واضح کرنے والی۔ کیا واضح کرنے والی؟ زندگی کے حقائق کھولنے والی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بعض اوقات چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش وہ ہوتے مسلمان۔ مسلمین یعنی اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور وہ یہ آرزو کب کریں گے؟ یعنی جب موت کے وقت فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھائیں گے، یا جب جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گنہ گار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، یا میدان محشر میں جہاں حساب کتاب ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جب جنت میں جا رہے ہیں تو یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑ دو ان کو، کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور غافل بنائیں ان کو امیدیں، بس ان قریب وہ جان لیں گے۔ یعنی یہ کافر اپنے کفر شک سے باز نہیں آ رہے تو انہیں چھوڑ دو، یہ دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنی امیدیں بڑھا لیں، ان قریب انہیں اپنے کفر شک کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس لیے اس کے لیے نوشتہ ہے مقرر۔ کتاب معلوم یعنی قوم کی مقررہ مہلت اور نامہ اعمال اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ یعنی جس بستی کو نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں تو فوراً ہی انہیں ہلاک نہیں کر ڈالتے، بلکہ ان کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، اور جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، یعنی انہیں مہلت پھر نہیں دی جاتی اور انہیں پھر ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، انہوں نے کہا یہ شخص اتارا گیا ہے جس پر ذکر یعنی یہ قرآن، تو بے شک البتہ وہ مجنون ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لائے تم ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو ہے سچوں میں سے۔ یعنی اب یہ کافروں کے کفر و عناد کا بیان ہے کہ وہ نبی کو دیوانہ کہتے اور کہتے کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارے پاس فرشتوں کو بھیجے تاکہ وہ تیری رسالت کی تصدیق کرے یا ہمیں ہلاک کر دیں۔ ما نزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، اور نہیں ہم اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور نہیں ہوا کرتے تب وہ مہلت دیے جانے والے۔ یعنی فرشتے کسی حکمت کے تحت ہی آتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو انہیں کوئی مہلت نہیں دی جاتی اور وہ ہلاک کر دیتے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور بے شک ہم نے اتارا ہے ذکر کو، بے شک ہم اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو پہلے گروہوں میں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے۔ یعنی یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف آپ ہی کی تکذیب نہیں کی گئی، ہر رسول کے ساتھ اس قوم نے یہی سلوک کیا۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم گزارتے ہیں اس کو مجرموں کے دلوں میں۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنت الاولین، اور نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے حالانکہ تحقیق گزر چکے طریقے پہلوؤں کے۔
وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ اور اگر کھول دیے ہم ان پر دروازے آسمان سے تو وہ لگتے ہیں اس میں چڑھنے۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ البتہ وہ کہیں گے بے شک مست ہو گئی ہیں ہماری نگاہیں، بلکہ ہم ایک قوم ہیں جادو کیے گئے۔ یعنی ان کا کفر عناد اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ اگر ان کے لیے یہ خود بھی آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں تو یہ ان دروازوں سے آسمان پر آ جائیں، تب بھی ان کی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا اور رسول کی تصدیق بھی نہیں کریں گے، اور بلکہ کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم آسمان پر چڑھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ البتہ تحقیق بنائے ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے اور خوبصورت بنا دیا ہے ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے۔ بروجن مضبوط قلعے، آسمان یا ستارے، ظاہر ہونا، ظہور ہونا، اور اس لیے کہ ستارے رات کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ اور قلعوں کا کیا مقصد یہاں بتایا گیا ہے؟ آسمان کی حفاظت۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ اور حفاظت کی ہم نے ہر شیطان مردود سے۔ رجیم کے معنی سنسار کرنے کے ہیں، یعنی پتھر مارنے کے ہیں۔ شیطان رجیم اس لیے کہا گیا ہے کہ جب یہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آسمان پر شہاب ثاقب ان پر ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے یہی فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کی حفاظت فرمائی ہے ہر شیطان رجیم سے، یعنی ان ستاروں کے ذریعے سے، کیونکہ یہ شیطان بھاگنے پر مجبور کرتے ہیں یہ ستارے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ مگر جس نے چڑھا لیا سننا تو پیچھا کرتا ہے اس کا ایک روشن شعلہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین آسمان پہ باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں جس پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں، جن سے تو کچھ تو جل کے مر جاتے ہیں، کچھ بچ جاتے ہیں اور بات سن کر آتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازوں پر پھرپھراتے ہیں، گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کچھ بھی کہا وہ حق ہے اور وہ بلند اور وہ بڑا ہے، اس لیے اللہ کا فیصلہ یکے بعد دیگر سنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان چوری چھپے باتیں سنتا ہے اور یہ تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے اوپر ہوتے رہتے ہیں، اور وہ ایک آدھا کلمہ سن کر اپنے دوستوں یعنی نجومیوں کاہنوں کے کان میں پھونک دیتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ۔ اور زمین کو پھیلا دیا ہم نے اس کو، اور ڈال دیے ہم نے فیہا اس میں رواسیہ پہاڑ، وَأَنبَتْنَا اور اگائی ہم نے فیہا اس میں من کل ہر چیز میں سے شیء موزون مناسب چیزوں میں سے، یعنی کائنات کی نشانیاں لوگوں کو دکھا کر دین کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِینَ۔ اور بنائے ہم نے تمہارے لیے فیہا اس میں سامان زندگی، اور ان کے لیے نہیں ہو تم البتہ رازق۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اور کوئی بھی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور نہیں ہم اتارتے اس کو مگر ساتھ اس کے ایک اندازے کے جو معلوم ہے۔
خزائنہ سے مراد بارش ہے، کیونکہ بارش ہی پیداوار کا ذریعہ ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد کائنات کے بھی خزانے ہیں۔ بارش پیداوار کا ذریعہ ہے، نباتات معدنیات اور جانور اور خوراک مہیا کرتے ہیں، سے پیدا ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اور بھیجتے ہیں ہم ہواؤں کو بھوجل بنا کر، پھر نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، پھر پھیلایا ہم نے تم کو اس سے، اور نہیں تم اس کو ذخیرہ کرنے والے۔ یعنی کہ ہواؤں کو بوجھل اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ان بادلوں کو اٹھائے ہوئے پھرتی ہیں جن میں پانی ہوتا ہے، اور پانی جو ہم اتارتے ہیں تم اسے ذخیرہ کرنے پر قادر نہیں ہو۔ یہ ہماری قدرت ہی ہے کہ ہم اسے چشموں، کنووں اور نہروں کے ذریعے سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ یعنی دنیا میں انسان کا آنا جانا اللہ کی مرضی سے ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ اور البتہ تحقیق جان لیا ہم نے آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے، اور البتہ تحقیق جان لیا ہم نے پیچھے رہنے والوں کو، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہنے والوں کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور بے شک تیرا رب اکٹھا کرے گا ان کو، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ البتہ تحقیق پیدا کی ہم نے انسانوں کو کھنکتی مٹی سے، کیچڑ سے اور سڑی ہوئی سے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ۔ اور جنوں کو پیدا کیا ہم نے اس کو اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کھنکتی مٹی سے، سیاہ گاڑے سے، سڑے ہوئے سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پھر جب میں برابر کر دوں اس کو اور میں پھونک دوں اس میں روح کو، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ اب سجدے کا یہ حکم بطور تعظیم تھا، عبادت کے طور پر نہیں تھا، اور یہ اللہ ہی کا حکم تھا، اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ تو سجدہ کیا فرشتوں نے، سب کے سب نے اکٹھے۔ الا ابلیس ابا، سوائے ابلیس کی اور اس نے تکبر کیا۔ ان یکون مع الساجدین، کہ ہو جو میں سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ اللہ نے فرمایا ابلیس کیا ہے تجھ کو کہ نہیں ہے تو ساتھ سجدہ کرنے والوں کے۔ قال الم اقل اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ہوں میں کہ میں سجدہ کروں کسی انسان کو کہ پیدا کیا ہے تو نے اس کو کھنکتی ہوئی مٹی سے اور سڑے ہوئے کیچڑ سے اور سڑے ہوئے سے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم۔ اللہ نے فرمایا بس نکل جا اس سے کہ بے شک تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اور بے شک تجھ پر لعنت ہے جزا کے دن تک۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان بولا ہے میرے رب بس مہلت دے مجھ کو اس دن، مہلت دیے جانے والے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک جب سب اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین۔ اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم دن تک۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن
لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، بوجہ اس کے کہ جو تو نے بے راہ کیا مجھ کو، البتہ میں ضرور خوبصورت بنا دوں گا ان کے لیے، اور البتہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو سب کے سب کو۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے بندوں کے ان میں سے جو خالص ہے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا اللہ نے یہ راستہ ہے مجھ پر سیدھا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندے نہیں تیرے لیے ان پر کوئی زور مگر جو تیری پیروی کرے تیرے بہکے ہوں میں سے۔ یعنی میرے بندوں پر تیرا کوئی بھی داؤ نہیں چلے گا، یعنی ان سے کوئی ایسا گناہ نہ ہوگا جس سے وہ نادم ہوں، بلکہ وہ تو توبہ کر کے آئندہ کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے سب کی۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اس کے لیے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہے مخصوص، یعنی ہر دروازے مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، امن میں رہنے والے۔ سلامتی اور امن کے ساتھ، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یا فرشتے اہل جنت کو سلامتی کی دعا دیں گے، یا اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی اور امن کا اعلان ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم نکال لیں گے جو ان کے سینوں میں ہے بغض میں سے بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں ان کے درمیان جو آپس میں حسد اور بغض عداوت کے جذبات رہے ہوں گے وہ ان کے سینوں سے نکال دیے جائیں گے، اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کے دل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا، اور نہیں چھوئے کہ ان کو اس میں کوئی بھی تھکاوٹ، اور نہیں وہ اس میں بمخرجین، نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دے دو میرے بندوں کو بے شک میں ہی بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب ایسا عذاب ہے جو دردناک ہے۔ یعنی اگر جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہو تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر ہی توبہ استغفار کر لو۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاہِيمَ، اور بتا دو ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں۔ اذ دخلوا علیہ وقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، اور جب وہ داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام، وہ بولے بے شک ہم تجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم کو ان فرشتوں سے ڈر اس لیے محسوس ہوا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کا تیار کردہ بھنا ہوا بچڑا نہیں کھایا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ پیغمبروں کو غیب کا علم معلوم نہیں ہے۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے کہا مت ڈرو، بے شک ہم بشارت دینے والے ہیں تجھ کو علم والے لڑکے کی۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھ کو بوجہ اس کے جو پہنچا ہے مجھ کو بڑھاپا، تو ساتھ کسی چیز کے تم خوشخبری دیتے ہو۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، انہوں نے کہا خوشخبری دیتے ہیں ہم تجھ کو حق کے ساتھ، بس نہ ہو مایوس ہونے والوں میں سے۔
کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو خلاف نہیں ہو سکتا، علاوہ ازیں وہ ہر بات پر قادر ہے۔ قَالَ مَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ کون مایوس ہو سکتا ہے اپنے رب کی رحمت سے مگر وہ جو بھٹکے ہوئے ہوں۔ یعنی اولاد ہونے پر تو مجھے کوئی تعجب نہیں کر رہا، وہ تو صرف اپنے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ یہ بات نہیں کہ میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوں، رب کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ۔ کہا تو کیا معاملہ ہے تیرا اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ۔ انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، إِلَّا آلِ لوط، سوائے آل لوط کے۔ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ۔ بے شک ہم البتہ نجات دینے والے ہیں اس کو سب کے سب کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ، سوائے اس کی بیوی کے مقدر کر دیا ہے ہم نے، بے شک البتہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، تو جب آگے آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، انہوں نے کہا بے شک تم لوگ ہو اجنبی۔ یعنی یہ فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے لیے بالکل ہی انجان تھے، اس لیے انہوں نے اسے اجنبیت اور بیگانگی کا اظہار کیا تھا۔ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ، انہوں نے کہا بلکہ ہم لائے تیرے پاس ساتھ تیرے اس کے جو تھے اس میں تم وہ شک کرتے، یعنی عذاب الہی جس میں تیری قوم کو شک ہے کہ وہ ابھی فَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور لائے ہم تیرے پاس حق کو اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ یعنی جس عذاب کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے عذاب لائے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ عذاب کی بات جو ہم کر رہے ہیں یہ سچ ہے، اب اس قوم کی تباہی کا وقت آ پہنچا ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، بس لے چل اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں اور پیروی کرو ان کے پیچھے اور نہ پلٹ کے دیکھیں تم میں سے کوئی ایک، چلتے جاؤ جہاں تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ وَقَضَيْنَا، اور ہم نے فیصلہ کر دیا، إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اس کی طرف اس معاملے کا، اور بے شک جڑ ان لوگوں کی کاٹ دی جائے گی صبح ہوتے ہی۔ یعنی لوط علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی تمام لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ دابرہ سے مراد ہے یعنی وہ آخری آدمی جو باقی رہ جائے گا وہ بھی صبح ہوتے ہلاک کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آئے شہر والے خوشخبریاں دیتے ہوئے، یعنی ادھر تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو رہا تھا، اور ادھر قوم لوط کو جب پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہیں تو وہ خوشی خوشی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے تاکہ ہم ان سے بے حیائی کا ارتکاب کریں اور اپنے تسکین حاصل کریں۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، لوط علیہ السلام نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، بس نہ تم رسوا کرو مجھ کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اور ڈرو اللہ سے اور نہ تم رسوا کرو مجھ کو۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا کہ کیا بھلا ہم روکتے ہیں تجھ کو جہاں والوں سے؟ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر ہو تم کچھ کرنے والے، یعنی ان سے نکاح کر لو اور ان سے اپنی خواہشات پوری کر لو۔ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ،
تیری زندگی کی قسم بے شک وہ البتہ اپنے نشے میں بہکے ہوئے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو پکڑ لیا ان کو ایک چنگھاڑ نے دن چڑھے۔ فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، تو کر دیا ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا حصہ، اور برسائے ہم نے ان پر پتھر پکی ہوئی مٹی کے۔ تو پکڑ لیا ان کو ایک چنگھاڑ نے، یعنی ایک چنگھاڑ جب